بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وادی رضا کی کوہ مالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ خدا تعالی ہر زمانے میں ایک ایسے مجاہد کو ہمارے درمیان مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کو راہ ہدی پر گامزن کرے، بنجر دلوں میں گل والا کے بیج بوئے۔ ان کی صحبت میں رہنے والا کبھی بھی شکستہ حالی کے دن نہیں دیکھتا، کبھی بھی شکاوت میں مبتلا نہیں ہوتا، کہ ان سے الفت و محبت کرنے والا بس سعادت اور فیض یاب رہتا ہے۔ جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی ذات مبارکہ ہے کہ بندہ ناچیز کی زبان و قلم بولنے اور لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم ذات کوئی اور نہیں بلکہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی سنت، بیس و خیر و برکت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کے چرچے دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں ہیں، جن کا نام سنتے ہی غیر مقلد اور وہابیوں کے تلے زمین کھسک جاتی ہے، جسم تھرا جاتے ہیں اور بدعت و ضلالت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا فیضان علم روحانی ساری دنیا کو دستیاب ہے۔ ان کے ذریعے ہر ذلیل و فقیر سعادت کے سانچوں میں ڈلتے نظر آتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں سنیت کے چشمے ابلتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ولی با کمال فقید المثال عاشق رسول پیر طریقت بریلی شریف کی سرزمین پر آسودہ خاک ہے۔ ولادت با سعادت اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی ولادت با سعادت بریلی شریف کے محلہ جلوسی میں بتاریخ 10 شوال المکرم 1272 کو بروز ہفتہ ظہر بمطابق 1856 مئی کو ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا تھا اور تاریخی نام المختار تھا۔ بعد میں آپ کے جد امجد رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ آپ نے خود ایک ایت قرآنی سے اپنا سن ولادت نکالا تھا۔ اولئے کی کتب فی کلو بہم الایمان و عید ہم برہمو، ترجمہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف، ادب نواز اور باحیا و کمال تھے۔ آپ کے والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان عالم دین عاشق رسول، نجگانہ نماز ادا کرنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کی والدہ محترم کا نام ارشاد بیگم تھا، جو ایک نیک سیرت خاتون تھی، بڑی سرچشم، انتہائی مہمان نواز، نہایت متعین اور سنجیدہ بیوی تھی، جنہیں آپ جیسی نرینہ اولاد کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حسب و نسب آپ کا تعلق پٹھان خاندان سے تھا، جو مغلوں کے دور میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان کندھار کے قبیلے بڑھیج سے تھے۔ اپنی قابل قدر خوبیوں کی بنا پر یہ خاندان مغلیہ دور میں معزز و معظم عہدوں پر فیض رہا۔ آپ کے جد امجد سعادت یار خان جنگ کے غر سے روہیلے کھنڈ آئے اور فتح یابی حاصل کرنے کے بعد وہیں انتقال کر گئے۔ محمد شاہ کی حکومت کے دوران آپ کے صاحبزادے اعظم خان نے بریلی کے قصبے میں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے فرزند کاظم علی خان کا شمار اپنے دور کے کتب اور ولی صفت شخصیات میں ہوتا تھا۔ آپ کے فرزند امام العلماء رضا علی خان ہوئے اور آپ کے فرزند ارجمند ہیں حکیم الاتقیہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمت اللہ، جو اعلی حضرت کے پدر عزیز ہیں۔ حکیم الاتقیہ بلا شبہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آگے چل کر انہی علوم و ظاہری و باطنی اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کے باعث خدا نے آپ کو مجدد اعظم امام اہل سنت جیسے عظیم الشان فرزند کا تحفہ دیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے آپ کے والد نقی علی خان کے زیر نگرانی میں ہوئی۔ انہی کے پاس درسی علوم مکمل کیے، نیز اس زمانے کے علماء اکرام سے بھی ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں قرآن کریم کا ناظرہ ختم کیا۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی، جو آپ کی پہلی شرح تھی، اور 10 سال کی عمر میں مسلم ثبوت پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ آپ نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم استاد مرزا غلام قادر بیگ سے حاصل کی اور بقایا علوم
اپنے والد ماجد حضرت نقی علی خان سے حاصل کی۔ آپ کا علم اس قدر اعلیٰ درجہ پر تھا، 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے موقع پر بڑے مجمع میں مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مکمل 2 گھنٹہ کی تقریر بیان فرمائی اور علم و عرفان کے دریا بہاتے ہوئے سب کے دلوں کو منور و معطر کر دیا۔ سبھی حاضرین مجلس آپ کی تبر علمی پر اش اش کر اٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرہ یفقہ فی الدین، کہ جس کے لیے خدا تعالی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ بتاریخ 14 شعبان المعظم کو آپ نے فراغت حاصل کی اور اسی دن ان پر نماز فرض ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن فارغ ہوا اسی دن رضاعت کا مسئلہ لے کر ابا جان کو دکھایا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔ اسی دن سے آپ درس و تدریس اور فتوی نویسی پر بھی مامور ہو گئے۔ آپ کی تصانیف تقریباً 50 علوم و فنون پر مشتمل ہے، جس میں آپ کے کئی سارے رسائل، تحقیقاتی کتابیں، فتوی جات اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ آپ کا مشہور زمانہ اور عظیم کارنامہ 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ ہے، جو فی زمانہ حنفی فقی مسائل کے اعتبار سے اہم اور عظیم المرتبیت کتاب مانی جاتی ہے۔ دوسری اہم کتاب ہدایت بخشش ہے، جو آپ کی نعمتوں اور شعروں کا مجموعہ ہے، جس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک دنیا سموئے ہوئے ہے اور پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ نیز آپ کے انہی شاہکار ناموں سے ایک دولت لازوال ہے۔ آپ کا کیا ہوا؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو دیگر اور بھی کتابیں اور رسائل ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے۔ اعلیٰ حضرت فکر و فہم کی بلندیوں پر ہماری عقل کا پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ جب اعلیٰ حضرت اپنی حیات کا دورہ یعنی کہ دوسرا حج فرما رہے تھے تو منکرین علم غیب کی رد میں سیحان حرم مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر بنا کسی کتاب اور حوال جات کے اپنی فراست و دانائی اور یادداشت سے محض 8 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ نامی کتاب تصنیف فرمائی، جس سے متاثر ہو کر علماء عرب و عجم نے آپ کو مجدد کے لقب سے نوازا۔ آپ بڑے ہی متقی اور خوف خدا والے تھے، نہ کسی کو برا بھلا کہتے تھے، نہ کسی کے دل کی آزاری کرتے تھے، لوگوں کو تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والے تھے۔ تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب کسی اجنبی عورت کو دیکھتے تو حیا کے مارے جھک کر چلتے۔ آپ کے عہد طفولیت کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن آپ اپنے دولت کدے کے بہر کھڑے تھے، اچانک دیکھتے ہیں چند بازاری عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ آپ نے فوراً اپنا دامن کھینچ کر اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، کیا واہ میاں، آنکھیں تو ڈھک لیں پر 70 تو کھل گیا ہے۔ آپ نے فوراً عارفانہ انداز میں جواب دیا کہ جب آنکھ بہتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو 70 بہکتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ آپ ہمہ وقت صوم و صلاح کے پابند تھے، کم سنی سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مولانا حسین رضا خان کا قول ہے کہ جب آپ کو شعور آنے لگا اسی وقت سے با جماعت نماز کے پابند ہو گئے اور تاحیات اسی پر صاحب ترتیب رہے۔ ایک مرتبہ جب آپ خورد سال کے تھے تو آپ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ دیکھ کے آپ کے والد ماجد کمرے میں لے گئے۔ ان کے ہاتھ میں پھرنی کا ایک پیالہ تھا۔ ابو جان نے آپ سے کہا کہ بیٹا اس پھرنی کو پی لو۔ آپ نے کہا میں تو ابھی روزے سے ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ ایک بچے کا روزہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں کوئی بند ہے، نہ آ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ جس کا روزہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر والد آبدیدہ ہو گئے اور آپ کو دعاؤں سے نوازا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے آپ کے تقوی و پرہیزگاری میں با کمال تھے۔ آپ کو لوگ بہت سارے القابات سے جانتے تھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور و معروف لقب اعلی حضرت ہے، جو کہ صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا اور بچے بچے کی زبان پر گونجتا ہے۔ اور دور حاضر میں حال یہ ہو گیا ہے کہ عالم سنیت آپ ہی کے اسم مبارک سے جانی جاتی ہے۔ آپ کا نام ہی گویا سنیت کی دلیر بن چکا ہے۔ جس طرح آپ نے ایک آیت قرآنی سے سنائے ولادت نکالا تھا، اسی طرح اپنی وفات سے چند ایام قبل بھی آپ نے قرآن مجید کی اس آیات سے اپنی تاریخ وفات کا استخراج فرمایا۔ وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ
ترجمہ: ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جب آپ کا آخری وقت قریب ہوگا تو آپ کے شہداؤں کے دل مرجھا گئے، سب عاشقین کے دل پر مایوسی طاری ہو گئی۔ بروز جمعہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 کو آپ اس دار فانی سے ہم مکہ دین کو غم میں مبتلا کر کے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔